اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. حضرت کی وقار اللہ رب العالمین نے اس دین حنیف کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا. انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کرنے کے بعد رب کائنات نے بالخصوص ہماری امت محمدیہ کے حوالے سے بات کریں تو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اسے ہم تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے. تو کن لوگوں کا، کن ہستیوں کا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے کار کہا جاتا ہے، آپ کے صحابی کہا جاتا ہے، آپ کے دوست کہا جاتا ہے، آپ کے ساتھی اور رفیق کہا جاتا ہے. اور یہ وہ جماعت ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ان لوگوں کی مرہون محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی بھی گزاری، مدنی زندگی بھی گزاری، آپ کے ساتھ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، غزوات میں، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی خوشبختی اور سعادت کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جس کی آیت کریمہ آپ نے ابھی خطبہ مسنونہ میں سنی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس رب کائنات نے اپنی طرف سے تائید اور نصرت ان کی فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، رب کائنات انہیں جنت میں داخل کریں گے، اس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر اور گروہ ہی کامیاب ہونے والے. اللہ دیکھیے، جب صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ لفظ صحابی کہا کس کو جاتا ہے. سب سے پہلے تعریف وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں آپ نے فرمائی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملا ہو، ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، کسی ایمان اور اسلام کی کیفیت میں اس کی وفات ہوئی. میرے عزیز بھائیوں، دوسری تعریف یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی صحیح میں تعریف فرمائی، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رآہ، جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہا یا اس نے آپ کے رخ انور کی زیارت فرمائی، من المسلمین، لیکن وہ غیر مسلمانوں میں سے، فہو من الصحابہ، وہ بھی صحابہ میں سے. اور علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے الکفایہ فی علم روایہ میں، اور اس میں بڑے بہترین انداز سے ایک صحابی کی تعریف کچھ اس انداز سے کی گئی
کہ کل من صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتا او شہرا او یوما او ساعتا، جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سال رہا ہو، ایک مہینہ رہا ہو، ایک دن رہا ہو، او ساعتا یا ایک لمحہ ہی اس نے آپ کے ساتھ گزارا ہو، فہو من الصحابہ، وہ صحابہ میں سے ہے، وَلَهُ مِنَ الصُّحْبَةِ عَلَى مَا قَدْرِ مَا صَحِبَهُ، جتنی دیر وہ آپ کی رفاقت میں رہے گا اتنی ہی سعادتیں وہ خود سمیٹتا رہے گا، ہمارے لیے وہ صحابی ثابت ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک تعریف واضح ہو گئی ہے کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے، تو پھر اگلے مرحلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح معاشرے میں رہتے ہوئے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے استاد کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں کے ساتھ جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور انہی حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ یہ ابتداءً تعریف کر کے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ صحابی کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرات، کوئی وہ بدبخت شخص ہوگا جس نے روح انور کی زیارت تو کی ہے لیکن صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکا، ایمان نہیں لا سکا، ایمان کی دولت سے محروم رہا، وہ صحابی نہیں بن سکا، وہ ابو جہل ہی رہا، وہ عتبہ رہا، شیبہ رہا، ولید رہا، اور ایسے بدقسمت لوگوں میں رہا کہ جنہوں نے صحبت تو پائی لیکن مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، ساری زندگی جہنم کا ایندھن بن گئے میرے بھائیوں۔ تو ان سے ہٹ کر یہ بالکل الٹ سائڈ پہ کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی زیارت بھی کی، آپ کی صحبت اور رفاقت میں بھی رہے، اور آپ کی بیعت بھی فرمائی، اور زندگی کے ہر لمحہ میں آپ کا ساتھ دیا، یہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم لوگ ان صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں سے ہم محبت کریں، اور یہ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جس محبت کی تلقین جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 17 ہے، صحیح مسلم میں یہی حدیث اسی طرح ہی 74 نمبر پہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت اور نشانی اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شخص کامل مومن ہوگا جو اب میرے انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وآیت النفاق بغض الانصار، اور اگر دنیا میں کسی کو منافق دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ان انصاری صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے اس سے بڑا کوئی منافق ہی نہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا میرے عزیز بھائیوں، یہ میرے اور آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کی شرح میں یہ بات نقل کی ہے، کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منهم، اور ہم ان صحابہ کرام کی محبت میں کسی صحابی میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، ولا نتبرأ من احد منهم، اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک مسلمان کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والا صحابہ کا یہ قافلہ، سیدہ خدیجہ سے شروع ہونے والا یہ قافلہ، اور پھر
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہونے والا قافلہ اور حضرت زید بن حارثہ سے شروع ہونے والا یہ قافلہ، یہ اختتام اس کا ہوتا ہے اس آخری صحابی پر، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس کی وفات 110 ہجری میں ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا ان سب صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ہم ان میں کسی کی محبت میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، نہ غلو کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ نبغض من یبغضهم، ہم اس شخص سے نفرت کریں گے جو ان صحابہ میں سے کسی سے بھی نفرت کرے گا، ونحب من احبهم، اور جو ان سے محبت کرے گا ہماری محبت بھی اس شخص کے ساتھ لازم ہو جائے گی۔ وحبهم دین وایمان واحسان، ان صحابہ سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، احسان کا حصہ ہے۔ وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، اور جو شخص ان صحابہ سے بغض اور نفرت کا اظہار کرتا ہے وہ منافق آدمی ہو سکتا ہے، اس کی علامت نفاق کی ہے، اس کے اندر سرکشی کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، ایمان کی علامت اس کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ان صحابہ کرام سے محبت کرنا ہر مسلمان کا میرے بھائیوں فرض ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عمل کیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے تاریخ دمشق میں 44 نمبر جلد 383 نمبر صفحہ ہے، فرماتے ہیں كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، کہ ہم سے پہلے لوگ صحابہ کرام کی جماعت اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے كما يعلمون السورة من القرآن، جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو قرآن کی سورت سکھاتا ہے، صحابہ کرام اپنے بچے کو ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی شخص اگر ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، عمر فاروق کو گالیاں دیتا ہے، عثمان ذوالنورین کو گالیاں دیتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص نکالتا ہے، اس کے اپنے ایمان میں تو نقص ہو سکتا ہے، لیکن ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ضرورت ہے ان سے محبت کرنے کی، ہمارے ایمان کی نشانی ہے ان سے محبت کرنا، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ وہ میرے بھائیوں کو صحابہ کرام نے تو قربانیاں پیش کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت حاصل کر لی، ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ابو بکر صدیق سے محبت، عمر فاروق سے محبت، عثمان سے محبت، علی سے محبت، اور سارے صحابہ کرام سے بلا تفریق و امتیاز محبت کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے فرض سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان سے محبت کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے فضائل سے آگاہی حاصل کرنا، یہ بھی میرا اور آپ کا فرض ہے۔ صحابہ کا حق ادا ہوگا اور مجھ اور آپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کر کے ایمان کو قبول کیا ہے، دین کو اپنے لیے سعادت کا حصہ بنایا ہے، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ پیکج وہاں تک صرف محدود نہیں ہے،
والذین اتبعوہم بإحسان، جو شخص بھی ان صحابہ کے عقائد اور نظریات کی پیروی کرے گا اور ان کے طریقے کو اختیار کرے گا، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں صحابہ کرام کی جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی ہے، جو ان کی پیروی کرے گا۔ میرا رب کہتا ہے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اپنے رب سے راضی، اور جنت کے انعامات ان کے لیے تیار ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ نعمت چھننے والی نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی اس انداز میں دی ہے، سورہ انفال کی 74 نمبر آیت میں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی اولادوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں صحابہ کا تذکرہ کیجئے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، صحابہ کے دو بڑے گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ تھا، ایک انصاریوں کا گروہ تھا۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انصار صحابہ کا وہ گروہ تھا جو پہلے ہی مدینہ میں آباد تھے، اور انہوں نے اپنے آنے والے مہاجرین بھائیوں کی ہر لحاظ سے مدد کی، مال بھی خرچہ، اپنی جائیدادیں بھی ان کے لیے قربان کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ انصاری صحابی ہیں۔ مہاجرین اور انصار دونوں کے حوالے سے میرا رب قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ مہاجرین بھی انصار بھی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی میرا رب دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج کوئی بدبخت اٹھ کر ان کے نسبی بیان کرے، وہ نعوذ باللہ قرآن کو تو مٹا نہیں سکتا۔ صحابہ کے بارے میں ان کے فضائل سے آگاہی ہونا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی میرے رب نے دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی کیفیت کا حال بھی اللہ نے بیان کیا سورہ حجرات میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہر شخص دوسرے کو اپنی جھوٹی محبت کے چکمے میں لانے کی کوشش میں ہے۔ وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ اپنی طرف سے ہے، کوئی مذہبی گروپ کا لیڈر وہ اپنی طرف سے بلیک میل کرتا ہے، اور کوئی شخص، حتیٰ کہ کوئی شخص نوجوانوں میں جھوٹے عشق میں مبتلا ہو کر اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ میرا رب ان سے آپ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، تم سے کفر دور کر دیا ہے، تم سے نافرمانی کو دور کر دیا ہے، اور تم سے فسق، نافرمانی، عصیان، ہر چیز دور کر کے تمہیں خالص مومن بنایا ہے، اور خالص مومن ہونے کی گواہی میرے رب تعالیٰ نے دی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سعادت، یہ خوشبختی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہے۔ اور ان کا انداز دیکھیے،
آپ میں سے کوئی شخص بھی اس ہم سے کوئی 100 سال پہلے 200 سال پہلے کوئی شخص یہ چاہے میں صحابیت کا شرف حاصل کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہوا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی سعادت ہے صحابیت کا ہونا، اللہ کے نبی کا ساتھی اور رفیق ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، میرے رب تعالیٰ نے بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد، میرے رب تعالیٰ نے سب سے بہتر دل پایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر دل پایا تو کیا کیا؟ فاصطفاه لنبيه وابتعثه لرسالته، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا اور اپنی رسالت کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ ثم نظر قلوب بنی آدم بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر میرے رب تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد، دھیان سے سنیے میرے بھائیوں، تمام اقوام عالم کے دلوں کو جانچا، چیک کیا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، میرے نبی کے صحابہ کرام کے دلوں کو پوری دنیا کے لوگوں سے بہتر پایا اور ان کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، اور فجعلهم وزراء لنبیہ، ان خوش نصیبوں کو اللہ نے منتخب کر کے اپنے نبی کے صحابی اور رفیق بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ شرف نہ آپ لے سکتے ہیں، نہ میں لے سکتا ہوں، یہ شرف نہ ہمارے آباء و اجداد لے سکتے تھے، یہ شرف ملا ہے تو ابو بکر صدیق کو ملا ہے، عمر فاروق کو ملا ہے، عثمان کو ملا ہے، علی کو ملا ہے۔ یہ شرف ملتے ملتے وہ 1,44,000 کے صحابہ کے گروہ کو ملا ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، یہ خوش نصیب طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تیسرا کام میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ تیسرا حق صحابہ کرام کے حوالے سے، جہاں پہ ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں صحابہ کرام کے فضائل سے آگاہی اپنی اولادوں کو بتانی ہے، وہی میرے بھائیوں یہ بات اپنے بچوں کو تیسرا حق بھی بتائیے کہ صحابہ کرام کا وجود امت کے لیے امن اور سکون کا باعث تھا۔ کیسے پتہ لگے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2531 نمبر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا، اور دوسری روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں وَكَانَ قَلِيلًا مِمَّا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، بہت کم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر ہم سے مخاطب ہو۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ آپ توجہ سے بات سنیے، ستارے امن اور سکون کا باعث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے ڈسپیئر ہو جائیں گے، ستارے غائب ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان پہ وہ آفت آئے گی جو آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان بکھر جائے گا، پھٹ جائے گا، اذا الشمس كورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی، پھر نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ فرمایا انا امنۃ لاصحابی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن اور سکون کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پہ وہ آفت اور مصیبت آئے گی جو ان سے وعدہ کیا گیا۔
میرے صحابہ میں لوگ شہید بھی ہوں گے، میرے صحابہ پہ اور فتنے بھی آئیں گے، اتنا کچھ ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ امت کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پہ وہ آفت اور مصیبت آئے گی جو امت سے وعدہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں سنتے جائیے، آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں۔ فقہا کی اگر بات کریں اور ائمہ کی بات کریں تو امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، اور اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 93 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدائش ہوئی ہے 150 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 204 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پیدائش ہوئی ہے 163 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 241 ہجری میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدائش ہوئی ہے 194 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ پیدائش ہوئی ہے 202 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 261 ہجری میں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کے بعد یہ ائمہ اور محدثین کا دور ہے، اور کیا کیا آفتیں ان میرے عزیز بھائیوں ائمہ کرام پہ آئی ہیں۔ میں ایک کا صرف تذکرہ دو کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ وہ امام ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسند پہ بیٹھ کر پڑھانے کا شرف حاصل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا، اصحاب صفہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ محدث مدینہ کا لقب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا کہنے، سچی بات ہے۔ آپ ان ائمہ کرام کا واقعہ پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کیسی کیسی زندگیاں گزاری ہیں، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لیجیے، ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ابھی سنیے امام مالک کے ساتھ کیا ہوا ہے، غور کیجیے۔ آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی محدث اس طرح کی تذلیل برداشت کیا کسی سے ہو سکتی ہے؟ امام مالک کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، آپ اس بارے میں فتویٰ دیجیے۔ امام مالک نے کہا میں فتویٰ اس بارے میں نہیں دیتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلاق المکرہ لیس بجائز، جبری طلاق جائز نہیں ہے کہ آپ کسی سے گن پوائنٹ پہ کہیں اس کو طلاق دو، یہ طلاق کبھی بھی اپلائی نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کو میرے عزیز بھائیوں وہ شخص جو مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کو گدھے پہ بٹھایا جاتا، مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا جاتا، اور امام مالک اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں سن لو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، فانا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، اور میرا یہ فتویٰ ہے طلاق المکرہ لیس بجائز، بادشاہ تو نے جو جبر کرنا ہے کر لے، لیکن میں اسی اللہ کے نبی کی حدیث پہ عامل ہوں کہ جبری طلاق جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ چکر کٹانے تو کیا مجھے قتل بھی کر لے، اللہ کے نبی کی حدیث بدل نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل وقت کے بادشاہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل، یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے چلتے چلتے آج 1445 ہجری جو ہے وہ چل رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کہا یہ قرآن جو ہے نا کہیں اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، یہ کلام الہی ہے،
الہی ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا، کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بادشاہ نے امام احمد بن حنبل پر جبری طور پہ سختیاں کی، اتنا جبر کیا، بغداد کی جیل میں قید کرا دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن میرے بھائیوں، وقت کا ایک بڑا ڈاکو عیار قسم کا آدمی تھا ابن الحیثم۔ امام احمد بن حنبل رات کو اس کے لیے دعا کر رحم اللہ ابن الحیثم، اللہ کریم ابن حیثم پہ رحمت نازل فرمائے۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان وہ تو بڑا ڈاکو آدمی ہے، آپ اس کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مجھے جیل کی کوٹری کے باہر ملا تھا، اس نے کہا تھا امام صاحب آپ نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، میں ڈاکو ہو کر آج تک نہیں مانا، آپ حق پہ گئے نا کہیں ڈگمگانا چاہیے، یہ مجھے ڈاکو نہیں یہ بات کہی، میں اس لیے اس کے لیے دعا کروں۔ امام احمد میرے بھائی ہو اپنی بات پہ ثابت قدم رہے، ساری آزمائش جھیل لی، جیلیں جھیل لی، لیکن امام احمد بن حنبل نے بادشاہ کو کہا تھا کہ بادشاہ جتنا جبر ہوتا ہے کر لے، یہ بات میرا مسئلہ اور فتویٰ نہیں بدل سکتا، جو اللہ کا کلام ہے وہ کلام ہی رہے گا، تیرا اور میرا فیصلہ تیرا میرا جنازہ کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 241 ہجری میں۔ بغداد کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے، بغداد عراق کا جو دارالحکومت ہے، جس جگہ پہ امام احمد کا جنازہ پڑھنے والے اشخاص موجود نہ ہوں، اور تاریخی روایت موجود ہے کہ اس جنازے کو دیکھ کر 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے دور کی برکتیں تھی، بعد میں فتنے آتے تھے۔ اور اگلی بات میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی، بہترین دور میرا دور ہے، بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد ان لوگوں کا دور ہے جو ان کے بعد آئے ہیں، پھر ان لوگوں کا دور ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے۔ وقت گزرتا جائے گا اور اسی طرح ہی صحیح لوگ اٹھتے جائیں گے، کردار کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے وہ پختگی نہیں رہے گی جو ان صحابہ کرام کے تھے۔ آپ نے ائمہ کے واقعہ سنے کو ہلا؟ آج کسی شخص کو چند روپوں کا لالچ دے کر اسے جو مرضی کروا لو، کسی کو عہدہ دے کر اسے جو مرضی کروا لو، کسی کو تھوڑا بہت لالچ دو اس کی زبان بندی کروا دو۔ ساری دنیا میں سارے حربے موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام اور ان کے پیروکار اور ان کے شاگرد، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمانی حقیقی معنوں میں ان کے فرمان کی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین دور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ان کے بعد میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر اتباع تابعین کا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا آج کردار میں بھی کمزوری، آج اخلاق میں بھی کمزوری، آج منہج میں بھی کمزوری۔ میرے بھائیوں آج ہم کدھر چلے گئے؟ یا تو صحابہ کا منہج بتانے والے علماء موجود نہیں ہو تو آپ کے پاس بہانہ موجود ہو، جب بتانے والے موجود، جب صحابہ کی تقدیس بتانے والے موجود، ان کی عدالت بتانے والے موجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ بتانے والے موجود، تو پھر میرے عزیز بھائیوں ہم مسلمان کدھر بھٹکے پھر؟ چوتھی بات یہ ہے صحابہ کی عدالت کا اعتراف کرنا۔ صحابہ کرام کے بارے میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب میں لکھتے ہیں الصحابہ کلهم عدول، صحابہ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے عادل لوگ ہیں۔ اور کیسے عادل لوگ ہیں؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول الکفایہ میں اور دراسہ فی الجرح والتعدیل میں موجود، فرماتے ہیں من کان فیہ خمس خصال یشہد الجماعہ، جس شخص میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں، نماز باجماعت پڑھتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، اور اس کے بعد اس کے دین میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، عقل کے لحاظ سے بالکل ٹھیک شخص ہو، وہ کامل عدالت والا آدمی ہے، اور یہ 5 وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بدرجہ عطا موجود ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ گروہ، یہ آپ کا یہ لشکر، یہ وہ لشکر ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی دوسرے انداز میں گواہی دی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ان کے دل پہ ایمان کو لکھ دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی حکم سے ان کی تائید کی، اور میرا رب کا وعدہ ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ میرا رب کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی ہے جو کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے بھائیوں نے 4 باتیں بھی بیان کی ہیں، اگلے جمعے اس کو ملا کر فضائل اہل بیت انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ میری اپنے تمام ساتھیوں سے اس حوالے سے بھی گزارش ہے کہ آپ اہل بیت کے فضائل ہر مومن سننا چاہتا ہے، ہر مسلمان سننا چاہتا ہے۔ آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، اگلے جمعے 12:30 وقت پہ مسجد میں ہوں، تاکہ آپ کو پتہ لگے حقیقی معنوں میں اہل بیت کون لوگ ہیں اور ان کے حقیقی فضائل کیا ہیں۔ آپ کو لوگ فضائل بتاتے ہوں گے خیانت کرتے ہوئے، کسی کی فضیلت اپنے پاس رکھ لی، کسی کی زیادہ بیان کر لی۔ انشاءاللہ آپ کو وہی فضیلت بیان کریں گے جو قرآن نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو خیر پر جمع فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔